سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له في اجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی بیمار کے پاس آؤ تو اس کے لیے اس کی بیماری کو ہلکا بناؤ، ہلکا بنانے سے بیماری ہلکی نہیں ہوتی، لیکن بیمار کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، بیمار کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بیمار کے پاس آؤ تو اس کے لیے اس کی بیماری کو ہلکا بناؤ، اس سے بیماری ہلکی نہیں ہوتی لیکن بیمار کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک بیمار کے پاس، کسی بیمار کے پاس ہم جاتے ہیں، اس کے سامنے اس کی بیماری کو بہت بڑی مصیبت بنا کے پیش کرتے ہیں، ہائے تیرے ساتھ کیا ہوا، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ، کیا ہوگا؟ دل کمزور ہوگا۔ جسم کی کمزوری سے کہیں زیادہ خطرناک دل کا کمزور ہونا ہے۔ انسان کا خاتمہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان حوصلہ ہار جاتا ہے، جب دل اس کا کمزور پڑتا ہے۔ دل مضبوط ہو، جسم کمزور ہو، انسان ہارتا نہیں ہے۔ دل کو مضبوط بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑی سی بڑی بیماری ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک مسلمان کے لیے بیماری عبادت ہے، یقیناً یہ ایک بیماری ہے لیکن یہ عبادت ہے، اس سے آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں، اس سے آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جو عبادت ہے، اس عبادت کے ذریعے اللہ کے ہاں تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹروں کی رائے ہے، ایک ڈاکٹروں کی رائے ہے، سائنسدانوں کی رائے ہے کہ جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ بہت بڑا ہے تو کہ اللہ کے ہاں بھی بڑا ہے؟ اللہ کے لیے بھی بڑا ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کے لیے بالکل ہلکا ہے۔ اللہ سے اس طرح دوائی کی پابندی ہے تو اعمال کی بھی پابندی ہو، دعاؤں کی بھی پابندی ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا رہے۔ یہ بیماری ہو گئی ہلکی جب آپ نے اس کو عبادت بنا کے پیش کر دیا، اس کو یہ کہہ دیا کہ جو اللہ ہے، اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے۔ جب اس طرح اس کو بنائیں گے اور اس کو اعمال کی طرف متوجہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ دل کا بوجھ ہلکا ہوگا اور اللہ کی طرف وہ متوجہ ہوگا۔ اور پہلے جو ڈاکٹروں کے کہنے سے اس بیماری کو لا علاج سمجھتا تھا، ڈاکٹروں کو سامنے رکھ کے، اب وہ اللہ کو جب سامنے رکھے گا تو لا علاج نہیں سمجھے گا بلکہ قابل علاج سمجھے گا۔ ایسی بہت سی بیماریاں ہیں، ڈاکٹروں کی رائے میں لا علاج، ڈاکٹروں کی رائے میں اس مریض کا کوئی علاج نہیں، لیکن ہمارا تجربہ ہے، دیکھتے رہتے ہیں کہ وہی مریض جو لا علاج سمجھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کی مدد کی، اس کا علاج کر دیا۔ طاعون کی بیماری میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ یہ خطرناک ترین وبا سمجھی جاتی تھی، بلکہ تھی خاص طور سے وسط ایشیا میں۔ 3 دن کے اندر روایت میں آتا ہے طاعون امواس، ایک بہت مشہور طاعون، 3 دن میں اس بیماری کے نتیجے میں 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں 70,000 کوئی معمولی تعداد نہیں، اور وہ بھی 3 دن میں۔
لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ اس متعدی اور بیماری سے بیماری لگنے کا ذہن لے کے مسلمانوں نے مسجدیں چھوڑ دی ہوں، مسلمانوں نے ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیا ہو، مسلمانوں نے بالکل الگ تھلگ رہنا شروع کر دیا. ایسا کبھی نہیں کیا مسلمانوں نے اعمال کو لیا، مسجد کو لیا. یہ تک آتا ہے، مشہور کتاب ہے شفاء القلب المحزون، اس میں ہے کہ جب یہ بیماری ہوئی تو مسلمان اعمال کی طرف، تہجد کی طرف متوجہ ہوئے، اذکار کی طرف متوجہ ہوئے، صدقہ خیرات کی طرف متوجہ ہوئے، روزوں کی طرف متوجہ ہوئے. اور یہ جو مہلک بیماری سمجھی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے امتحان تھا مسلمانوں پہ، مسلمانوں نے اللہ سے اپنا تعلق بنا کے اس امتحان کو پاس کیا. پھر ہوا یہ کہ یہ طاعون کی بیماری ایسی ختم ہوئی اسلامی دنیا سے کہ پھر کبھی نہ آئی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے.